وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ایک دوسرے کے حالات کو جاننے اور اس کی ضرورتوں میں کام آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی اہم فرائض اور عبادتیں مقرر فرمائی ہیں۔ عبادت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، لیکن وہ عبادت اللہ کی رضا کے علاوہ اللہ کے بندوں کی خبر گیری کے لیے بھی متعین فرمائی ہیں۔ روزانہ 5 وقت کی نماز اللہ کی عبادت ہے، اور کوئی بھی نماز کہیں بھی ادا کر لے تو اللہ کی عبادت پوری ہو جاتی ہے۔ ظہر کا وقت ہوا، آدمی کہیں بھی ہو، وقت ہو گیا تو وہ نماز ادا کر لے تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے عبادت کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے حالات سے بھی واقف رہیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو بھی سمجھتے رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن ثواب کم ملے گا اور وہ نماز ادھوری مانی جائے گی، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہے تو آپ بغیر جماعت کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ کی عبادت بھی ادا ہو رہی ہے، ظہر کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، اکیلے پڑھا اس میں بھی ادا ہو گئی عبادت، لیکن اس میں کوئی اور دوسرا فائدہ نہیں ہے، اللہ کی عبادت ادا ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی بندہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، ایک دوسرے کے حالات کیا ہیں، وہ بھی معلوم ہوتے ہیں۔
چنانچہ جب محلے کے افراد مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو کس کے حالات کیا ہیں، کون پریشان ہے، کون ہمارے مشوروں کا محتاج ہے، کون مجھ سے ملنا چاہتا تھا، یہ سب جو حالات ہیں، ایک دوسرے سے مشورے لینا دینا، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، تعلقات بحال ہونا، یہ سب جماعت کی نماز سے ہی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ انفرادی نماز سے یہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، ایک دوسرے سے معلوم ہوگا کہ فلاں صاحب نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو ہاں، ان کو کوئی پریشانی ہے، وہ بیمار ہیں، یا انہوں نے گھر یہاں سے بدل لیا ہے۔ تو ایک دوسرے کی خبرگیری اور ایک دوسرے کی ضرورتوں میں کام آنے کے جو فائدے ہیں، یہ جماعت کی نماز سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو 5 وقت کی نمازیں اسی لیے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں کہ اس میں اللہ کی بہتر عبادت ہو سکتی ہے اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں، اور جو انسانوں کے، مسلمانوں کے آپس کے جو حقوق ہیں، ان سب کے حالات سے بھی واقفیت ہوتی ہے۔ 2 فائدے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ منوانا ہے، اللہ سے کچھ لینا ہے، تو انفرادی دعا سے زیادہ اجتماعی دعا میں اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اکیلے دعا مانگ رہا ہے، اللہ وہ بھی دعا سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو اللہ سے اگر کوئی اکیلے دعا مانگتا ہے، اللہ سے کوئی اکیلے فریاد کرتا ہے، اللہ اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ لیکن اگر ایک جماعت جا کر، ایک جماعت مل کر اگر اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے فریاد کرے، اللہ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برس پڑتی ہے۔ اللہ کو حیا آ جاتی ہے کہ اتنے سارے میرے بندے میرے پاس آئے ہیں، میں کیسے ان کو لوٹا دوں؟ تو اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں جماعت کی نماز میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پوری جماعت میں ایک کی بھی دعا قبول کر لی تو اللہ اس کے صدقے سے پوری جماعت والوں کی نماز کو قبول کر لیتا ہے، دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ اکیلے نماز پڑھنے سے تو نماز ہو جاتی ہے نا، لیکن نماز ہو جانا الگ بات ہے۔ نمازوں پر جو اجر ملتا ہے، جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ آپ کو اکیلی والی نماز میں فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو 5 وقت کی نمازوں میں ایک محلے کے مسلمان جمع ہوتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کے حالات سے بھی آگاہی ہوتی ہے، واقفیت معلوم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بہتر انداز سے ہو سکتی ہے۔ جتنی بڑی جماعت ہوگی اللہ کو وہ نماز اتنا زیادہ پسند ہے۔ تو 5 وقت کی نمازیں ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 وقت کی نمازیں روزانہ پڑھی جاتی ہیں۔ جب وقت آئے گا آپ کو پڑھنا ہے۔ اس میں محلے سے، ایک محلے سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور محلے تک ایک دوسرے کی حالات اور ایک دوسرے کی خبر معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اور وسعت دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اور مزید بڑھا دیا، اور یہ فرمایا کہ ہفتے میں محلے کے سارے لوگ جمع ہوتے تھے، ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوتی تھی، آگاہی ہوتی تھی۔ اب ذرا اور وسعت دے کر اور ذرا دائرہ کو وسیع کر کے ہفتے میں ایک دن جمع ہو جایا کرو۔ وہ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ یہ ہفتہ واری نماز ہے، ہفتے میں ایک دن یہ جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور جمعہ کی نماز میں صرف محلے کے لوگ جمع نہیں ہوں گے بلکہ پورے شہر سے لوگ جمع ہوں گے۔
ابھی تک ایک ایریے سے لوگ آتے تھے، ایک محلے سے لوگ آتے تھے 5 نمازوں میں، اب جمعہ کا دن ہوگا اور پورے شہر سے لوگ جمع ہوں گے، قریے سے لوگ آئیں گے، اور ایک دوسرے کے حالات سے بھی آگاہی ہوگی، ایک دوسرے کی خیریت معلوم ہوگی، وہاں کے حالات کیا ہیں، ادھر کے حالات کیا ہیں، وہاں کے مسلمانوں کی پوزیشن کیسی ہے، ادھر کی پوزیشن کیسی ہے، ایک دوسرے کی خبر گیری، ایک دوسرے کے حالات، ایک دوسرے کی خیریت معلوم ہوگی۔ آج مسجدوں کی کثرت ہے، ہر گلی میں مدرسہ ہے، ہر گلی میں مسجد ہے، الحمدللہ اس کا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن آپ 1400 سال پہلے کو آپ دیکھیں، مسجد نبوی تنہا مسجد تھی، مسجد قباء تنہا مسجد تھی، اور پورے علاقے سے، قریے سے لوگ آ رہے ہیں۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ کیا ماحول تھا اس دور میں، آپ پیچھے لوٹ کر دیکھیں، جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اس کو آج کے منظر میں نظر نہیں آئے گا، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی تیاری میں شروع ہو جاؤ، جمعہ کی تیاری میں لگ جاؤ۔ لوگ دور سے آتے تھے، سواری کا انتظام نہیں ہوتا تھا، بچوں کے ذہن میں ان کی زبانوں پر ترانہ ہوتا تھا، خوشیوں کے نغمے ہوتے تھے، اور یقیناً الجمعۃ سید الایام، عید المومنین، عید المسلمین جو کہا جاتا ہے کہ جمعہ مومنوں کی عید ہے، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ تمام دنوں میں افضل ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا، یہ آج ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، چونکہ ہماری نگاہوں میں دنیا ایسی بسی ہوئی ہے کہ ایک فنکشن اگر ہمارے گھر میں ہو جائے تو وہ عید کا دن جیسا لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کو یقیناً عید کا دن قرار دیا ہے۔ جمعہ ہفتے کی عید ہے، مسلمانوں کی عید ہے، اور عید کے دن جو اہتمام ہم دیکھتے ہیں، عید کے دن جو ہم انتظام دیکھتے ہیں، جو سال میں ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے، عید الفطر ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے، عید الاضحیٰ ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے سال میں، تو سیم وہی کیفیت جمعہ کے دن ہوا کرتی تھی آج سے 1400 سال پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ یہ عید تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ یہ دنوں میں تمام افضل دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں تمام دن، لیکن اللہ نے خود فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ کیوں سردار ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، ہمارا قرآن تمام کتابوں کی اصل، تمام کتابوں کی سردار، یہ امت محمدیہ تمام امتوں کی سردار، تو اللہ تعالیٰ نے جو جمعہ کا دن دیا ہے وہ بھی تمام دنوں کا سردار ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دنوں میں انتخاب کرنے کا حکم دیا کہ تم کون سے دن زیادہ عبادت کر سکتے ہو، ایک دن چن لو۔ روزانہ تو وہ عبادت کرتے ہی تھے، لیکن ہفتے میں کوئی ایک دن اجتماع کا دن منتخب کر لو، تو یہودیوں نے ہفتے کا دن متعین کر لیا، ہفتے کا دن یہودیوں نے مقرر کر لیا، اور وہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن وہ عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد نصارہ، عیسائی، ان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے یہودیوں کو دیکھ کر ایک دن متعین کر لیا، وہ ہے اتوار کا دن۔ وہ اپنے چرچوں میں، گرجا گھروں میں اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو بھی ان کا ہوتا ہے وہ عبادت کرتے ہیں، اپنے عیسیٰ مسیح کے لیے، اپنے گاڈ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ساتھ
کیسا انعام فرمایا ہے، کیسا اکرام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیا ہے، خود عطا کیا ہے۔ یہودیوں نے اپنے طور پر ہفتے کا دن متعین کیا تھا، اس میں وہ بات نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے بازار سے کوئی سامان لایا، بہت سارا سامان ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں۔ آپ نے بچے سے کہا بیٹے ایک اٹھا لے، بیٹے نے اٹھا لیا۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ ان میں سے خود چن کر آپ ایک چیز اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیتے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ جو بچے نے خود لیا ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، یا جو باپ نے چن کر دیا ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے؟ باپ نے جو چنا ہے اس کی نظر میں جو چیز اچھی تھی، چونکہ اس نے بازار سے لایا ہے، کون سی چیز کتنی اچھی ہے، کس کی کوالٹی کیا ہے، کس کی قیمت کیا ہے، باپ جانتا ہے، تو باپ کی دی ہوئی چیز اچھی مانی جائے گی۔ سیم ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا کہ تم دن چن لو، انہوں نے ہفتے کا دن چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار نہیں دیا، بلکہ اللہ نے خود چن کر جمعہ کا دن ہمیں عطا کیا ہے۔ اب اس جمعہ کی جو فضیلت ہے تمام دنوں سے بڑھ گئی، جمعہ کی جو اہمیت ہے تمام دنوں سے بڑھ گئی، جمعہ کی جو قیمت ہے تمام دنوں سے بڑھ گئی، یہودیوں کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس جمعہ کو امت محمدیہ کے لیے شعار بنا دیا۔ شعار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شعار کا مطلب ہوتا ہے پہچان، علامت، شناخت۔ تو یہ جمعہ امت محمدیہ کے لیے پہچان ہے۔ تو یہ جمعہ اس کو ہلکے سے نہ لیں، بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جمعہ افضل کیوں ہے؟ یقیناً جمعہ کا دن اتنا قیمتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور بھی تو دن تھے، لیکن جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا، اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، سور پھونکا جائے گا، انسانوں کی موت ہو کر دوبارہ اللہ تعالیٰ جو اٹھائے گا وہ جمعہ کے دن اٹھائے گا۔ اتنے بڑے بڑے کارنامے، اتنے عظیم الشان کارنامے اگر کسی دن واقع ہو رہے ہیں تو وہ جمعہ کے دن ہے۔ تو جمعہ آج ہمارے ذہن میں جمعہ کی فضیلت نہیں آ رہی ہے، جمعہ کی قیمت معلوم نہیں ہو رہی ہے، ورنہ اگر قیمت معلوم ہوتی تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جو سما اور ماحول ہوتا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جو خوشی ہوتی ہے، عیدگاہیں بھر جاتی ہیں، میدان بھر جاتا ہے، لوگ حسیریں لے کر روڈوں پر ڈال دیتے ہیں، جہاں جگہ مل جائے وہاں اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر جمعہ کی فضیلت کا علم مسلمانوں کو ہو جائے تو وہی ماحول آج بھی جمعہ کے دن ہمیں نظر آئے۔ بہت سے بدبخت ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھتے ہی نہیں، بہت سے بدبخت ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعہ چھوڑ دیا، من ترک 3 جمعہ تہاونا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے بغیر کسی مجبوری کے 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیا، سستی سے، غفلت سے، دنیا کمانے سے، موج و مستی سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگ
لگ جاتی ہے، اور جب مہر لگتی ہے تو پھر اس کے دل پر ایک عجیب اندھیرا پن چھا جاتا ہے، پھر وہ اپنے دل سے خیر نہیں سوچ سکتا، اس کے دل میں نیکیوں کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا، وساوس اور طرح طرح کے برے خیالات، طرح طرح سے دین کی بیزاری کے وسوسے اس کے دل میں پیدا ہوتے رہیں گے، خیر کی طرف میلان نہیں ہوگا۔ آپ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کسی کو اچھی شکل و صورت میں سنت والے لباس میں دیکھا تو ایک انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کاش میں بھی نمازی بن جاتا، دنیا کے جھمیلوں سے پاک ہو جاتا، میری بھی زندگی ایسی ہی بن جاتی، کامیاب زندگی گزرتی۔ یہ جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی 3 جمعہ چھوڑ دے اس کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہوگی۔ مہر لگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ لیٹر لکھتے ہیں اور لیٹر لکھنے کے بعد اس کے اوپر سل مارتے ہیں، مہر مارتے ہیں، اس کے بعد آپ اس میں نہیں بڑھاتے، آخری لائن پر مہر لگ گئی، اب اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب دل پر مہر لگا دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے دل پر کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اپنے دلوں کو اندھیرے پن سے بچائیے اور جمعہ کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھائیے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے اس دن کو گزار دیتے ہیں، جو ادنا سی دنیا کمانے کے لیے اس جمعہ کی قیمت کو ٹھکرا دیتے ہیں، خدا کی عزت و جلالت کی قسم تم سے بہتر تو وہ غیر مسلم مالک فیکٹری ہے جو اپنے ملازم سے کہتا ہے کہ آج تمہارا جمعہ کا دن ہے، آج تمہارے لیے جمعہ کا دن ہے، میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں کہ جا کر جمعہ کی نماز ادا کر لو۔ ایک مسلمان گھر میں سو کر جمعہ چھوڑ دیتا ہے، اس سے بہتر وہ غیر مسلم ہے جو اپنے ملازم سے کہتا ہے کہ جا کر جمعہ پڑھو۔ مجھے بہت سی خبریں آتی ہیں، بہت سی خواتین کبھی کبھی شکایت کرتی ہیں کہ میرے شوہر نماز تو نہیں پڑھتے لیکن افسوس ہوتا ہے جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ یہ تمہارے گھر کی خواتین گواہی دے رہی ہیں، یہ تمہاری گھر کی مستورات گواہی دے رہی ہیں، وہ تم سے نفرت کرتی ہیں۔ تو اس لیے جمعہ کے دن کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو شخص غسل کرے، پاکی صفائی کرے اور جتنا اہتمام ہو سکے اچھی خوشبو لگائے، تیل جو خوشبودار ہو وہ لگائے، اچھا کپڑا پہنے، اپنی مونچھ، اپنے ناخن، اپنی کٹنگ وہ سب درست کر لے، یعنی اپنے آپ کو بہتر بنائے، اس کے بعد وہ مسجد میں آئے اور مسجد میں آتے ہوئے اس بات کا خیال کرے کہ اگر کوئی 2 مسلمان ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں مل کر تو آنے والا، بعد میں آنے والا ان دونوں کے بیچ میں نہ گھسے۔ اللہ اکبر، کیا باریکی اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ 2 مسلمان ایک لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں، صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی چودھری آ رہا ہے، اس نے پچھلے جمعہ اسی جگہ پر پڑھا تھا، تو چودھری ہے، وہ پچھلے جمعہ میں جو پڑھا تھا جگہ اس کی متعین کر لی تھی وہ اپنے ذہن میں، اب آیا تو اس نے ان دونوں کے بیچ میں گھس کر نماز پڑھنا شروع کر دیا، یا بیٹھا یا اس کو ہٹا کر وہاں بیٹھ گیا۔ ایک تو 2 آدمی کے بیچ میں گھسنے سے بھی منع کیا گیا، اور ایک یہ کہ اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو وہاں سے نہ ہٹائے، غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، عطر لگا لے، تیل لگا لے، خوشبو دار بن کر آئے، مسجد میں داخل ہو اور جہاں جگہ ملے سہولت کے ساتھ وہاں بیٹھ جائے۔ اس کے بعد جب امام خطبہ دے تو خاموشی کے ساتھ سنے، یہاں تک خاموش رہے کہ اگر بازو میں اگر کوئی 2 آدمی باتیں کر رہے ہوں یا لڑائی جھگڑے کر رہے ہوں، بحث کر رہے ہوں، تو وہ آدمی اتنا سکون سے بیٹھے کہ ان دونوں کی باتوں سے، ان دونوں کے جھگڑوں کو بھی وہ اپنے ذہن میں نہ لائے اور منع نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2
لڑتے ہوئے مردوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دو۔ قرآن کا حکم ہے کہ دو آدمی جب لڑتے ہوئے ملیں تو ان کے درمیان میں گھسو اور صلح کرا دو، دونوں کو ملا دو۔ لیکن وہی اللہ یہاں فرما رہا ہے، حالانکہ مسجد ہے، باہر اگر کوئی لڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد میں اگر آواز بلند ہو رہی ہے، کوئی لڑائی کر رہا ہے، تو یہاں تو اور زیادہ ان کے درمیان میں صلح کرنا چاہیے۔ لیکن قربان جائیے، جمعہ کے دن کی اہمیت، جمعہ کی نماز کی فضیلت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر دو مسلمان آپس میں بات چیت کر رہے ہوں تو آپ ان کو نہ ٹوکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ٹوکیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے کم سے کم تمہارا ذہن تو ادھر چلا جائے گا، آپ کو امام کے خطبے کی طرف دھیان دینا ہے، عبادت ہے، امام کے خطبے کو خاموشی سے سننا عبادت ہے۔ جس طرح نماز میں آپ ہوتے ہیں، عبادت میں ہوتے ہیں، آپ کسی کے جھگڑے کی طرف توجہ نہیں دیتے، اسی طرح امام کے خطبے کے درمیان آپ نماز میں ہیں۔ اس لیے کہ یہ ظہر کی نماز کا بدل ہے نا، ظہر کے ٹائم میں جمعہ پڑھا جاتا ہے، ظہر کے وقت میں جمعہ پڑھا جاتا ہے، ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، تو جمعہ ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت کہاں گئی؟ ہم روزانہ ظہر میں 4 رکعت ادا کرتے ہیں، اور ظہر کے بدلے میں جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں جمعہ کے دن، تو ظہر تو 4 رکعت ہے، جمعہ بھی 4 رکعت ہونا چاہیے، یہ 2 ہی رکعت ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ جمعہ کی 2 رکعت اور عربی خطبہ جو دیا جا رہا ہے وہ 2 رکعت کے برابر میں مل کر 4 رکعت ہو گئے۔ تو عربی خطبہ جب دیا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنا کرو، کسی کے لڑائی جھگڑے کی طرف بھی تمہاری توجہ نہ جائے، تم ان کو نہ ٹوکو۔ یہ سب کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، لیکن افسوس ہے میرے دوستو، ہم نے علم سیکھنا ہی چھوڑ دیا، ہم نے قصے کہانی کی کتابیں، سیریل دیکھنا اور اپنے موبائلوں میں ذہن کی مستی کی چیزیں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم دین کی ایک ایک بات پر غور کریں، دین کی ایک ایک بات کی تہ تک، گہرائی تک ہم پہنچیں، یہ ہمیں وقت نہیں ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث پیش کی ہے، ہاں تو کیا ہے، غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے اور مسجد میں آئے تو کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ سے ہٹا کر یا 2 آدمیوں کے درمیان میں گھس کر نہ بیٹھے، جہاں اس کو جگہ ملی وہ بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے رسول بشارت سناتے ہیں، کیا بشارت ہے کہ اس جمعہ سے لے کر پچھلا جمعہ جو گزرا ہے، اس کے درمیان جو اس نے غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے لیے اس جمعہ کو کفارہ بنا دے گا۔ کفارہ، ان گناہوں کو ختم ہونے کا ذریعہ، ان گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ۔ تو اس طرح سے ہمارے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، ایک ہفتے سے لے کر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو ہم نے گناہ کیے ہیں، اگر ہم نے اتنی پابندی کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لی، اتنے اصول کے ساتھ جمعہ پڑھ لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج جمعہ عید کا دن ہے، ہمارے اندر وہ خوشی ہونا چاہیے، ہمارے اندر وہ امنگ ہونا چاہیے۔ جمعہ کے عید کے دن بھی صبح صبح نہانے کا حکم ہے، جمعہ کے دن آج بھی صبح صبح نہانے کا حکم ہے۔ عید کے دن بھی خوشبو، عطر اور جو کچھ آپ تزئین کرتے ہیں وہی سیم آج کے دن بھی ہے۔ عید کے دن بھی ناخن کٹ کر لینا ہے، بالوں کو چھوٹے کر لینا ہے، کٹنگ لینا ہے، اپنی مونچھیں صحیح کر لینا ہے، داڑھی اگر کسی کی بڑی ہو گئی ہے وہ بھی تراش لینا ہے، چھوٹی کر لینا ہے، ایک مشت سے زیادہ اگر داڑھی ہو جائے اس کو کاٹنے کا حکم ہے، کاٹ سکتے ہیں۔ تو یہ سب عید کے دن بھی ہے، جمعہ کے دن بھی ہے، اس لیے کہ جمعہ یہ عید ہے مومنوں کے لیے، ہفتہ واری عید۔ تو اگر کوئی بعد میں آئے تو ان کو کیا چاہیے، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھے، دونوں آدمیوں کے درمیان میں گھسنا، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھنا یا کسی کو نعوذ باللہ اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ بہت برا ہے۔ دل شکنی،
دیکھیے، دل کسی کا رکھنا اور دل کسی کا توڑ دینا، یہ دونوں بہت اہم بات ہیں۔ کسی کے دل کو خوش کرنا بہت بڑی بات ہے، اور کسی کے دل کو توڑ دینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ دل توڑو گے، خانہ کعبہ کے گرانے سے زیادہ برا ہے۔ ایک ایمان والے کا دل توڑنا خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی برا ہے، اور اگر کسی نے ایک مومن کے دل کو رکھ دیا تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کی صف کو چیرتے ہوئے جو آدمی پہلے سے بیٹھا ہے آپ نے اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا، اس کے دل سے پوچھو کیا اس پر گزرے گی؟ کسی کے کاندھے کو پھلانگتے ہوئے چھلانگتے ہوئے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے دل سے پوچھو کیا اس پر گزرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے جو جمع ہو رہے ہیں اس میں دل شکنی نہ ہو کسی کی، آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیا ہے، عطر لگانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کی باریکی پر نظر نہیں گئی آپ کی، اس کی باریکی پر نظر ڈالیں۔ آپ جمعہ کے دن کہیں سے آ رہے ہیں، کام سے آ رہے ہیں، فیکٹری سے آ رہے ہیں، جنگل سے آ رہے ہیں، دھوپ کی وجہ سے پسینہ ہے، بدبو ہے، آپ اگر مسجد کے اندر آ گئے تو آپ کے بدبو سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، آپ کی بدبو سے پسینے کی بدبو ہے یا کچھ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کپڑے گندے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی اکیلے ہے تو اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، لیکن جب وہ مجمع میں آئے گا تو اس کے پسینے کے بدبو سے، اس کے کپڑے کے گندے پن سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے دل شکنی نہ ہو، تم غسل کر کے اللہ کے گھر میں آؤ، اچھے کپڑے پہن کر اللہ کے گھر میں آؤ، تاکہ اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور میرے بندوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو اچھے کپڑے پہن تو لیے، خوشبو تو لگا لی، لیکن آپ بعد میں آنے والے صفوں کو چیرتے ہوئے، پھلانگتے ہوئے، کاندھوں کو جمپ کرتے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان میں گھس کر بیٹھ گئے۔ کپڑے سے تو تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اس رویے سے تو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ تو بعد میں آنے والے جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھیں۔ ہاں، جب صفیں درست ہونے لگیں، پہلی صف میں دوسری صف میں اگر جگہ خالی ہو تو ترتیب کے حساب سے پہلی صف میں جگہ خالی ہے، دوسری صف والے اس کو پر کر دیں، دوسری صف میں جگہ خالی ہے، تیسری صف والے اس کو پر کریں۔ اس کنڈیشن سے اور اس اصول و ضابطے کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے گی، اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول فرمائے گا۔ اب میں آخری حدیث بیان کرتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ مضمون اگلے جمعہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن پہلے وقت میں مسجد میں آنے والے کسی کو اللہ نے چھوڑا نہیں، ہر ایک کو نوازا ہے۔ اگر کوئی اول وقت میں جمعہ کے اندر آ رہا ہے، مسجد کے اندر بیٹھ رہا ہے اور جمعہ کی نماز 1 بجے شروع ہو رہی ہے، تو جو صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے انتظار میں، ان کا وقت ضائع نہیں ہوا ہے، ان کا وقت بیکار نہیں ہوا ہے۔ آپ ووٹر لسٹ میں اپنا نام ڈالنے کے لیے، راشن کارڈ بنانے کے لیے، راشن لینے کے لیے کیو میں کھڑتے ہیں، تو جب تک راشن نہ بانٹا جائے اس وقت تک آپ کیو میں کھڑتے ہیں، تو آپ کا وہ وقت بیکار جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں اپنے بندوں کے 1 سیکنڈ کے وقت کو بھی ضائع نہیں فرماتا۔ جتنا وقت آپ کا مسجد میں لگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر سیکنڈ میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن جو شخص اول وقت میں مسجد میں حاضر ہوتا ہے، جمعہ کے دن ہر مسجد کے دروازے پر اللہ کے فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا نام اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اور وہ سب سے پہلے آنے والا اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے اس نے اونٹ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہو۔ زندگی میں آپ نے کبھی اونٹ کی قربانی پیش نہیں کی ہوگی،
یا تو بکرے یا بیل، اونٹ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی بارگاہ میں اس نے اونٹ کی قربانی پیش کی ہو، پہلے نمبر پر جو آیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آنے والا وہ شخص ایسا ہے، اس کا بھی نام فرشتہ درج کر لیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر آنے والا اللہ کی بارگاہ میں گائے کی قربانی پیش کرنے والے کی طرح ہے۔ تیسرے نمبر پر آنے والا اس کا بھی نام لکھا جاتا ہے، اور وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی بارگاہ میں اس نے بکرا پیش کیا ہو، میڑھا پیش کیا ہو۔ چوتھے نمبر پر آنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں جس نے مرغی صدقہ کیا ہو، اس کی تو قربانی نہیں ہوگی، تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے صدقہ پیش کیا ہو مرغی کی۔ اور پانچویں نمبر پر آنے والا اس کا بھی نام لکھا جاتا ہے، اور وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں کسی نے انڈا صدقہ کیا ہو۔ چھٹے نمبر پر آنے والے کا نام نہیں لکھا جاتا، رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے پھر عربی خطبہ، امام کے خطبے کو سننے کے لیے وہ اپنے رجسٹر کو بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کتنے نکمے وہ لوگ ہوں گے، اللہ کا فرشتہ عربی خطبے کو سننے کے لیے اپنی ڈیوٹی، اپنا رجسٹر بند کر دیتا ہے، لیکن ہم چند ٹکے کے واسطے، دنیا کے چند ٹھیکروں کے واسطے ہم اپنے کاروبار کو بند نہیں کرتے۔ جب دیکھتے ہیں کہ اب امام تکبیر تحریمہ کہیں گے، جمعہ کا عربی خطبہ ختم ہو کر اب مؤذن تکبیر کہہ رہا ہے، تب جا کر وہ آ کر جلدی جلدی جیسے تیسے وضو کیا اور چپل رکھنے کی جگہ پہ وہ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ کر اور نکل جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میری نماز تو ہو گئی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے نمبر پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں نمبر تک آنے والے کا نام رجسٹر میں درج ہوتا ہے، چھٹے نمبر پر آنے والے کا نام رجسٹر میں درج نہیں ہے، پڑھ لے جا۔ تو آج سے یہ معمول بنائے، جب جمعہ کی اذان ہو جائے جمعہ کے دن، سب سے پہلے آپ کو وہ تیاریاں شروع کر دینی ہے۔ ذہنی طور پر اپنے گھروں میں وہ ماحول بنانا ہے، گھروں کے اندر پاکی صفائی کا ماحول ہو، قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کا ماحول ہو، بچوں کے ذہن میں یہ لگے کہ آج کوئی عجیب سا دن ہے۔ ہفتہ اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات کے دنوں سے یہ دن ممتاز ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے اس کو الگ بنایا ہے تو ہم مسلمان بھی اس دن کو الگ سمجھیں، سب سے ممتاز سمجھیں، اہتمام زیادہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت آئی ہے۔ بہرحال اس کا بقیہ مضمون انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جائے تو کوئی کام نہ رہے سوائے مسجد کی طرف آپ کے چلنے کے، کوئی کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جمعہ کے دن اذان پکار دی جائے، اللہ اکبر کی صدا لگ جائے، تو پھر تمہارے لیے سعی کرنا، جمعہ کے لیے آگے نکل پڑنا، چل پڑنا، وہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ کاروبار بند کر دینا، بستر چھوڑ دینا، پہلے سے غسل کر کے پانی نہا کر تیار رہنا اور جمعہ کی نماز کے لیے چل پڑنا، یہ ہر بندے مومن کے لیے ضروری ہے۔ 4 لوگوں کے لیے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو آگے جمعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب